بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپن انسٹیٹیوٹ آف کیلیگرافی اینڈ فائن آرٹس جہلم کی جانب سے میں نوید اختر اپل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل مجھے ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ عربی کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے تو وہ بھی تھوڑی سی مدد کریں، اور جاسم الدین ہے جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے۔ تو آج ہم عربی کا ایک لیسن بنائیں گے، اور اس کے اندر میں آپ کو مکمل عربی کے جو اصول ہیں وہ سکھاؤں گا، اور یہ قلم کٹ مارکر کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ عام مارکر جو ہے اس کے ساتھ ہم لکھیں گے، اور بہت ہی آسان ہے عربی کو لکھنا۔ تو عربی کو سکھانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بریف کر دوں کہ اس کے اوپر جو بھی آپ عربی لکھتے ہیں تو اس میں اعراب لگائے جاتے ہیں، اور اگر اس کو نستعلیق میں عربی کو خط نستعلیق میں لکھا جائے، یعنی کہ اردو خط نستعلیق کے اندر لکھا جائے تو وہ اس طریقے سے لکھنے ہوگا۔ بالفرض میں یہاں پہ نستعلیق لکھتا ہوں، لفظ نستعلیق۔ اب دیکھیں کہ نستعلیق کو ہم نے جب لکھا ہے تو اس کے اندر ہر ایک چیز کے اندر یہ گولائی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ گولائیاں ہیں، اور خط نستعلیق میں جو بھی لفظ لکھا جاتا ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ پیچھے سے اونچا اور آہستہ سا ہر ایک جو حرف ہے وہ آہستہ سا نیچے کی طرف آتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر اگر آپ اعراب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اعراب لگا کے اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اعراب جو لگا ہے، حرکت لگی ہے یا جزم لگی ہے، وہ کس حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اگر اسی نستعلیق لفظ کو خط نسخ کے اندر لکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک جس میں لکھا جاتا ہے عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لائن جو کہ لائن نمبر 3 ہے، لائن نمبر 3 کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس میں کوئی بھی دندانہ آپ نے بنانا ہے، اس طریقے سے بنائیں گے سیدھا سیدھا اوپر کی طرف، اور یہاں پہ یہ جو جوائنٹ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا لمبا کر کے بنائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جوائنٹ سیدھا جا رہا ہے، پھر عین کا سر، پھر یہاں سے سیدھا میں جا رہا ہوں، پھر آگے جوائنٹ کو پھر لمبا کیا، شوشہ بنایا یہ کا، اس کے بعد یہ قاف لکھا۔ اب قاف جو ہے خط نستعلیق میں تو بالکل گول ہوتا ہے اور گولائی بڑی ہوتی ہے، لیکن جو عربی رسم الخط ہے اس میں گولائی کو ہم نے وہ بھی تھوڑا سا لمبا کر کے بنانا ہے۔ یہ دیکھیے گا تھوڑا لمبا کر کے پھر گولائی کو بڑھانا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ میں نے نستعلیق لکھا ہے عربی کے اندر۔ اب اس کے اوپر اگر ہم زبر زیر لگاتے ہیں، اعراب لگاتے ہیں تو وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور ہر حرف کے لیے ہمیں جگہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نستعلیق۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے کہ اس کو ہم نے اوپر سے نیچے لکھا، لیکن اس کو ہم نے بالکل سیدھا سیدھا لے کے گئے ہیں۔ اب یہی اصول آپ نے اپلائی کرنے ہیں، کوئی بھی آپ عربی کی قرآن پاک کی آیت لکھتے ہیں۔ بالفرض میں لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے گا لائن نمبر 3 جو ہے یہ ماسٹر لائن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے با کو جب بھی سٹارٹ کرنا ہے شروع میں یہ تھوڑا سا ترچھا کر کے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے کا اسی طریقے سے، تے کا، سے کا، یائے کا کوئی بھی شوشہ ہے شروع میں آپ نے اس طریقے سے ترچھا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لائن کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ میں بسم اللہ لکھتا ہوں، آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہاں سے گولائی کر دینی ہے، ٹھیک ہے، میم کو بنانا ہے، اور یہاں سے ہم نے یہ ترچھی لائن بنا دی، بازیر۔ اب دیکھیں جو جزم لگانی ہے آپ نے یا پیش لگانی ہے تو یہ جو لائن نمبر 1 ہے اس کے ساتھ ٹچ کر کے لگانی ہے، اور یہ جو نیچے والی لائن ہے اس سے آپ نے نیچے زیر کو نہیں لے کے جانا، اگر چلی بھی جاتی ہے بالفرض جہاں پہ نقطہ ہے اور تھوڑی سی نیچے بھی چلی گئی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی رہے۔ آپ دیکھتے جائیے گا میں کس طریقے سے لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بس یہ فالو کرنا ہے کہ میں حرف کو کہاں سے، الف کو کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ الف دیکھیں پہلی لائن اور تیسری لائن پہ آیا ہوں، لیکن جب اللہ لکھنا ہے تو میں نے پہلی اور دوسری لائن کے مڈ سے سٹارٹ کیا۔ بس آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا یہ لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے بسم اللہ
یہ دیکھیں جوائنٹ کو ہم نے لمبا کر دیا اس لیے کہ اوپر تشدید آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب را کو لکھنا ہے تو را کو ہم نے یہیں سے اگر بنا دیں گے سیدھی لائن تو یہ دال بنے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے والی لائن پہ ایسے ترچھا آنا ہے اور اوپر تھوڑا سا اٹھا دینا ہے۔ ہاں اور میم کو لکھیں گے اور کس طریقے سے، یہ دیکھیے گا یہاں سے ہم نے یہ ٹرائی اینگل بنانا ہے۔ اب پھر اوپر سے آپ نے جب میم درمیان میں آ جائے تو آپ نے اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے جوائنٹ کو بنا کے کیونکہ لائن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے آپ نے۔ اب نون کو میں نے بتایا تھا کیسے میں نے لمبا کر کے بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے ایسے لمبا کر کے بنا سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اینڈ پہ میم آ رہی ہے تو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے گولائی کر کے بنا دیں اور ساتھ یہ چھوٹی سی ترچھی لائن رحیمی، اور یہاں پہ ہم اگر آیت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آیت کا ہم نے بنانا ہے یہاں پہ سمبل تو یہ تینوں لائنوں میں آپ نے بڑی سی آیت کا نشان لگانا ہے جو کہ دائرے میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی آیت وغیرہ کا نمبر ہے تو وہ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھا بہت ہی آسان ہے۔ اب یہاں پہ میں کیونکہ یہ خط نسخ جو ہے یہ عربی کا رسم الخط ہے، یہ تو میں نے اوپر مثال دی تھی کہ نستعلیق اردو کا خط ہے اور خط نسخ جو ہے یہ عربی کا خط ہے، اس کو میں لکھتا ہوں یہاں پہ خط، تو ایک کو ایسے لمبا کر کے بنانا ہے کیونکہ اس میں لمبی لمبی چیزیں ہوں گی اور گولائیاں کم ہوں گی۔ خط نسخ لائن کے ساتھ جوڑ کے اب ہا کو بنانا ہے یہاں پہ، اور یہ نیچے والی لائن پہ آ کے یہاں سے آپ نے پیچھے کی طرف جانا ہے، یہ خط نسخ، ٹھیک ہے، جو کہ عربی کا رسم الخط ہے اور قرآن پاک اسی خط نسخ میں لکھا جاتا ہے۔ اور خط نسخ جو ہے ابھی میں ہم جو لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کیلی گرافی نہیں کر رہے ہیں، ہم راؤنڈ مارکر کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس کے جن کو مشکل پیش آتی ہے، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کو ہی عربی جو لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پیپر کے اندر کوئی آیت لکھنی پڑ جاتی ہے، تو اگر آپ عربی میں لکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ تو ابھی دیکھیے گا کہ میں خط نسخ کے اندر تمام حروف تہجی کو لکھتا ہوں، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ اوپر والی 3 لائنوں میں الف لکھنا ہے لیکن تھوڑا سا ترچھا، اور سیدھا بھی کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، معمولی سا آپ نے ترچھا رکھنا ہے، اور اس کو لمبا کر کے یہ دیکھیں الف مد آ بے، بلکہ عربی کے اندر ہم کیونکہ عربی لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو با بولیں گے، ٹھیک ہے، بے اردو میں اور با عربی میں، الف مد آ با تا سا، جیم کو ہم لکھتے ہیں، یہ دیکھیں لائن کے ساتھ بالکل سیدھا جا رہے ہیں، یہاں سے گلائی کر کے آپ نے تیسری لائن پہ، اور یہاں سے گلائی کر کے آپ نے، اور 4 لائنوں میں ہم نے جیم کو بنانا ہے، جیم ہا خا دال، دونوں لائنوں کے درمیان سے یہ ترچھا، اب لائن کے ساتھ آپ نے بالکل سیدھا چلے جانا ہے، دال ذال، را کو لکھیں گے، یہ دیکھیں درمیان میں 2 لائنوں میں، اور پھر یہ ترچھی لائن اس کو تو لمبا کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھانا ہے، را زا سین، سین کو ہم بنائیں گے، سین کے 3 دندانے بنائیں گے، اس کے بعد الف جیسے عربی میں 3 ہوتا ہے، اور یہاں سے لمبا کر کے پھر آپ نے سین کو بنانا ہے، سین شین، سواد کا سارا سے لمبا کر کے بنائیں گے، پھر الف، پھر یہ ترچھا اور تھوڑا لمبا کر کے لے کے جانا ہے، سواد
ضاد طاب، چونکہ یہاں پہ توے آئے گا اور الف تھوڑا سا ہم نے الف سے اونچا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس لائن سے اس لائن سے تھوڑا سا اونچا رکھیں گے، یہ دیکھیے گا، اور یہاں سے آپ نے طا ضا عین کو دیکھیے گا، عین، یہ عین کا سر بنانا ہے ہم نے اوپر جا کے اور پھر ایسے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے یہ چاند نما شکل بنانی ہے، پھر یہاں پہ ایک نقطہ لگانا ہے، پھر یہاں سے آپ اس کی گولائی کریں گے جیم کی طرح ہی، عین، غائن، فا کو ہم بنائیں گے، فا کا سر اندر سے خالی کر دیں اور اس کو فا کو بنایا، قاف کا سر بنایا، پھر یہ سیدھی لائن سے تھوڑا نیچے لے آئیں اور یہاں سے سیدھا جا کے، اور یہ یاد رکھیے گا پیچھے سے آپ نے گولائی کو تھوڑا سا اٹھا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ ترچھا لے کے جائیں گے اور لمبا کر کے بنانا ہے، گولائی کو تھوڑا لمبا کر کے بنانا ہے، قاف، کاف، الف بنانا، اس کے بعد یہ سیدھا آپ نے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور بیچ میں آپ نے یہ ایس بنا کے، جس طریقے سے ایس لکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا نیچے والا حصہ تھوڑا سا لمبا کر دینا ہے، کاف، ٹھیک ہے، اور لام، میم کو ہم لکھیں گے، یہ دیکھیے گا لائن کے اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسے عربی کا آرٹ ہوتا ہے نیچے سے آپ نے یہ سائڈ تھوڑی سی لمبی بنا کے یہ چھوٹی بنانی ہے، اس کے اوپر واپس جانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یہ، اور پھر آپ چوتھی لائن تک اس کو ختم کریں گے، میم، نون، واو کا سر بنائیں گے ہم، اور اسی طرح یہ رے، یہ سیدھی لائن ہم نے ترچھی بنا کے یہاں سے یوں اٹھانا ہے، واو، ہا، کیونکہ عربی کے اندر دو چشمی ہائے جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے، تو ہا ہم دو چشمی والا بناتے ہیں، یہ دیکھیں گا، یہ دال بنانا ہے ہم نے، جو دال ہم بنا چکے ہیں، پھر آپ نے ایسے اوپر کی طرف جا کے اس کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پھر آپ نے درمیان میں سے اس کو یہ ٹرائنگل بنا کے پھر آپ نے یہاں سے ہا کو بنا دیا، حمزہ کا سر بھی عین کی طرح بنا کے آپ نے یہ ترچھی لائن اور پھر یہ ترچھی لائن، حمزہ، یا، یہ ترچھی لائن، پھر اس لائن پہ آپ نے سیدھا جانا ہے، پھر یہاں سے یہ گولائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی لمبی کر کے، یا، اور پھر بڑی یا آپ کا کیسے بنانا ہے، یہاں پہ اس کا جو سر بنانا ہے عربی کا جیسے آرٹ ہوتا ہے اس طریقے سے میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا، پھر یہاں سے آپ نے جو لمبا کیا اور اس لائن پہ آپ نے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے عربی کے حروف تہجی۔ تو امید ہے کہ اس خط نسق کو جو ہے نا آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ابھی آپ اتنی پریکٹس کریں بڑی جائے تک، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر مکمل جو آپ کو عربی لکھنا سکھا دیں گے، انشاءاللہ 2 ویڈیوز میں آپ سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ پیپرز کے اندر کیسے اس کو لکھنا چاہیے وہ بھی ہم لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں گے جس طریقے سے میں نے لکھا ہے، اور 4 لائنز کے اوپر ابھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 لائنز کے اوپر کام کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا حرف آپ نے کہاں پہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پیپرز کے اندر آپ نے کوئی آیت آ جاتی ہے، سورت کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، سورت آ جاتی ہے۔ اسی طرح مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کافی زیادہ عربی لکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔